مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم اللہ اکبر۔ رمضان کا مہینہ حدیث میں ہے شہر اللہ، اللہ کا مہینہ ہے، اور اللہ کا مہینہ ایسا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو خاص خاص انعامات دیے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ وہ آدمی جس کو بڑے بڑے واعظین قرآن حدیث سنا کے تھک جاتے ہیں لیکن وہ مسجد میں نہیں آتا، لیکن رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ایسا بندہ بھی پرانے نمازیوں کو شرمندہ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ صف اول کا ایسا اہتمام کرتا ہے کہ دوسرے لوگ شرمندہ ہو جاتے ہیں، تو وہ ایسے مسجد میں کھڑا ہوتا ہے، ایسا دل لگاتا ہے نماز کے اندر کہ لوگ اش کر اٹھتے ہیں۔ یہ تو میں نے اپنی زندگی میں خود دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ دل کو ایسے بدلی فرماتے ہیں۔ رمضان آتے ہی اللہ تعالیٰ اپنی خاص انوار انسان کی طرف متوجہ کرتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ ایک اصول ہے کہ بڑے کو اپنے چھوٹے کی پرواہ ہوتی ہے۔ شرط ہے کہ بڑا ہو، ہمارے سیاستدان کی بات نہیں کر رہا، بڑے کو اپنے چھوٹے کی پرواہ ہوتی ہے۔ ماں باپ کو ہمیشہ اپنی اولاد سے زیادہ محبت ہوتی ہے، لیکن اولاد کو اپنے ماں باپ سے اتنی محبت نہیں ہوتی۔ ایک تجربہ ہے، اور اللہ نے اپنی محبت کی جو مثال دی تو ماں کی محبت سے دی کہ ماں کی محبت شدت کے ساتھ ہوتی، باپ کی محبت گہرائی کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو ہر ایک کی بات نہیں کر رہا، لیکن اللہ تعالی کی بات تو ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، اور اتنی محبت کرتے ہیں کہ نہ میرا تصور ہے نہ آپ کا تصور ہے۔ ہم کائناتی واقعات میں گم ہوں، غوطہ لگائیں اور لگاتے ہی چلے جائیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیسی محبت کرتے ہیں۔ ایک ہندو تھا ہندوستان میں، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اس کا انتقال ہوا، تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں گھوم رہا ہے، تو حضرت نے خواب ہی میں اس سے پوچھا کہ میاں تم تو ہندو ہو اور ہندو مت کے اندر ہی تمہارا انتقال ہوا ہے، تو تم جنت میں کیسے گھوم رہے ہو؟ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو وہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے موت کے وقت میں مجھے کلمہ نصیب فرمایا، اور میں مسلمان ہو کے مرا ہوں، اور آج میں جنت میں گھوم رہا ہوں۔ سو اللہ کی رحمت کس کو کس وقت آغوش میں لے لے ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہمارا تصور بھی نہیں ہے۔ ہم اللہ کی رحمت کو نہ محدود کر سکتے ہیں، نہ اللہ کی رحمت کو اپنے لیے خاص کر سکتے ہیں۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ تعالیٰ کی رحمت کسی نیکوکار کے پاس ہوتی ہے، اور نیکی کون سی اللہ کو پسند آ جائے یہ اللہ کو پتہ ہے، کیونکہ ہم کون ہوتے ہیں نیکیوں کا انتخاب کرنے والے کہ یہی نیکی اللہ کو پسند آئے گی اور یہ نیکی اللہ کو پسند نہیں آئے گی۔ تو ہم نہیں ہوتے کوئی کہ ہم اس کا دعویٰ کریں کہ ہماری نیکی اللہ کو پسند ہے، فلاں کی برائی کی وجہ سے اللہ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ لیکن بعض گناہ ایسے ہیں جس کا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تذکرہ فرمایا ہے، اور اکابر امت کے تجربات سے بات سامنے ہے کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ اللہ میری ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ بعض گناہوں کی وجہ سے اللہ رزق کو بڑھا دیتے ہیں، ایمان کو سلب کر لیتے ہیں۔ یعنی ظاہری رزق انسان کو ایسے لگتا ہے میرا تو بڑے وارے نیارے ہو گئے، میرا تو بڑا کام ہو گیا، اور میرا تو یہ ہو گیا، میرا تو وہ ہو گیا، اور لیکن کیا ہے وہ اللہ کے ہاں اس کا ایمان سلب ہو چکا ہوتا ہے۔
اللہ اس کا ایمان چھین لیتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. نہ جانے کہیں ایسا تو نہیں کہ میں کسی ایسے گناہ میں مبتلا ہوں کہ جس کی وجہ سے ایمان ہی سلب ہو جائے. مجھے ایک فیملی کا بتایا، اور ایسی فیملیاں ہمارے ملک میں سینکڑوں نہیں ہیں، ہزاروں نہیں ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہیں. اور کیا ہے کہ ان کو رمضان کے آنے کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ نہ ان کی تراویح اور نماز میں فرق آتا ہے، اور نہ ان کے سحر و رفتار میں فرق آتا ہے، کہ نہ ان کو روزہ رکھنے کی پرواہ ہوتی ہے، نہ ہی وہ روزہ رکھتے ہیں، نہ ہی وہ سوچتے ہیں کہ بھئی روزہ بس ٹھیک ہے. نہ ان کو ظاہری حالات میں، ہو سکتا ہے قلبی حالات اور ہوں. کئی ایسی فیملیز، کئی ایسے لوگ نوجوان کہ ان کو رمضان آنے کا پتہ بھی نہیں ہوتا. تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے رمضان کی یہ برکتیں ہمیں نصیب فرمائیں کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، یہ برکتیں نصیب فرمائی کہ ہم اللہ کا نام لے رہے ہیں، یہ برکت نصیب فرمائی کہ اللہ نے ہمیں اپنے سامنے کھڑا کیا ہے. ہمارے کروڑوں گناہوں کے باوجود اس نے ہمیں سجدہ کرنے سے نہیں روکا، سجدے کی توفیق نہیں چھینی. کتنے ایسے میرے ساتھ واقعات پیش آئے کہ بھئی کوئی ایسے جاننے والے ہدیہ دیا، میں نے کہا بھئی میں معافی چاہتا ہوں، میں آپ کا ہدیہ قبول نہیں کر سکتا، منع کر دیں، میں آپ کا ہدیہ قبول نہیں کروں گا. کوئی بات غلط طریقے سے کر رہے تھے، کئی بار ایسے واقع ہو، حالانکہ میں ضرورت مند تھا. میں نے منع، میں آپ کا ہدیہ نہیں قبول کر سکتا، بڑے سے کتنا بڑا ہدیہ میں نہیں لے سکتا. کہ اس کو دکھایا کہ تمہاری اوقات اتنی بڑی نہیں ہے کہ تم یہ سمجھ رہے ہو، ہمیں آپ کے ہدیے کی ضرورت نہیں. جس طریقے سے آپ پیچھے کرتے آ رہے ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ ایسے کیا، میں آپ کا ہدیہ بالکل بھی نہیں لوں گا. تو میں تو ایک عام آدمی، میری کوئی اوقات ہی نہیں ہے کہ میں کسی کی تھوڑی سی گستاخی کی وجہ سے اس کا ہدیہ قبول نہیں کر رہا. میری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے. میں اپنا واقعہ ناقابل ذکر ہے میرا واقعہ کہ میں اپنا واقعہ ہی بھی سناؤں، لیکن سمجھانے کے لیے بتاؤں کہ میری کوئی اوقات نہیں. اللہ کتنے بڑے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہدیہ رد کر دیں، اللہ تعالیٰ سجدہ رد کر دیں. اللہ کے لیے کیا ہے؟ اللہ نے کروڑوں کو سجدے سے محروم کیا ہوا ہے. نہیں، مجھے نہیں چاہیے تمہارا سجدہ، مجھے نہیں چاہیے تمہارا قیام، مجھے نہیں چاہیے تمہارا قرآن، مجھے نہیں چاہیے تمہاری عاجزی، مجھے نہیں چاہیے تمہاری تواضع، نہیں چاہیے. منع کر دیا. ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ ایسے بزرگان دین میں سے جو 30,000 روایات ان کو ایسے حفظ تھی جیسے ہمیں سورہ فاتحہ حفظ ہے. 30,000 حدیثیں زبانی یاد. اور ایک عیسائی کو حکارت کی نظر سے دیکھا اور کہا کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو معبود بنایا اور ان کا مذاق اڑایا. یہ کلمات تو ٹھیک ہے، یہ غلط لوگ ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن ان کا مذاق اڑایا، ان کو حقیر سمجھا، اللہ کو پسند نہیں آیا. اللہ نے ایمان سلب کر لیا، ایمان چھین لیا. کیا ہے، صحابہ کرام تھے نا کہ ان کا کلام کرنا اللہ نے بند کروا دیا. یرموک پہ نہیں گئے، تمہاری سزا یہ ہے کہ تم سے کوئی بات نہیں کرے گا. جی، صحابہ وہی ہیں، ان کے سجدے قبول کر رہے ہیں، کلام قبول نہیں کر رہے ہیں. ان کے سجدے قبول ہو رہے ہیں، ان سے بات چیت کرنا پسند نہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں تو نظر ہٹا لیتے ہیں. مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ ان کو مسکراتے ہوئے دیکھتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں تو آپ چہرے کو بے سنجیدگی لا کے اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں. کہ بھی اپنے ساتھیوں کو تسلی کے کلمات ہوتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت کی ذات وہ غنی ہے، مستغنی ہے. اللہ کو ہماری عبادات کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ہمارے روزوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، نماز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ مستغنی ہے. کروڑوں اس وقت زیادہ لوگ مسلمان ہیں، زیادہ کافر ہیں؟ بتاؤ جی، زیادہ کافر ہے نا، زیادہ مسلمان تو نہیں.
اللہ نے ان کو ایمان سے محروم کیا اور اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. حدیث میں آتا ہے نا، لو کان انسکم وجنکم رتبکم ویابسکم صغیرکم وکبیرکم ذکرکم وانثاکم کانوا فی صعید واحد. تمہارے مرد ہوں، تمہاری عورتیں ہوں، تمہارے مرد ہوں، تمہارے بچے ہوں، تمہاری بچیاں ہوں، سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہوں اور جمع ہو کے اللہ تعالیٰ سے مختلف زبانوں میں مانگے، اللہ ان سب کو دے دیں گے. اور آخر میں لفظ استعمال کہ ولا ابالی، مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگی. اللہ کو پرواہ ہی نہیں ہوگی کہ اللہ سب کی ساری مرادیں پوری کر دیں، اللہ سب کی ساری خواہشات پوری کر دیں، لیکن اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. تو پھر وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اس ساری باتوں کے باوجود فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. تو قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. اب اس کو بنا رہے ہیں جو زمین میں جا کے جھگڑے کرے گا، تکبر کرے گا، فساد مچائے گا، حق مارے گا، حق چھینے گا، اور یہ کرے گا وہ کرے گا. ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ہم تو ہیں تسبیح کے لیے، ہم کر رہے ہیں آپ کی تسبیح، ہم کر رہے ہیں آپ کے سامنے سجدے، رکوع. قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. پھر ان سے کہا کہ تم نہیں جانتے، اس کے باوجود میرے حکم کے سامنے سجدہ کرو. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، جو متکبر تھا نہیں کیا. ابا واستکبر، تکبر کیا. اللہ کو انسان سے عاجزی پسند ہے، اللہ کو انسان سے جھکنا پسند ہے. لکل اواہ منیب، لکل عبد منیب. اللہ نے واقعہ سنا ہے، لأولی الالباب، سمجھدار لوگ. عبد منیب اسے کہتے ہیں جو کسی بھی نصیحت کو اس انداز میں سنے، اس انداز میں مانے کہ مجھے اس کی ضرورت ہے. جب مجھے اس کی ضرورت ہے تو ضرورت مند آدمی کیسے کھڑا ہوتا ہے، ضرورت مند آدمی کیسے مانگتا ہے، اور مستغنی آدمی کیسے مانگتا ہے. دونوں میں فرق ہے نا. ضرورت مند کا باڈی اسٹائل اور ہوتا ہے، باڈی لینگویج اور ہوتی ہے، اور جو مستغنی ہوتا ہے اس کی باڈی لینگویج اور ہوتی ہے. وہ اپنے آپ کو تو اواہ منیب، عبد منیب، اللہ کے سامنے کھڑے ہو ضرورت مند بن کے، اللہ کے سامنے مانگو ضرورت مند بن کے، اللہ کا روزہ رکھو ضرورت مند بن کے کہ اللہ کو اس روزے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ہے. اللہ کو اس نماز کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ہے. اللہ کو اس صدقے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ہے. کہ میں یہ صدقہ کر رہا ہوں تو میں محتاج ہوں کہ میں کروں. کوئی اچھا انویسٹر مل جاتا ہے تو آدمی کہتا ہے نا بھئی یار اس کے ساتھ پیسے لگانے ہیں، اس پروجیکٹ میں پیسے. بیریا ٹاؤن میں سارے دوڑ رہے ہوتے ہیں لگانے کے لیے نا، کہ بھئی یہاں پر پروفٹ کتنا ملے گا. ڈی ایچ اے میں دوڑتے ہیں، یہاں پروفٹ بڑا ملتا ہے، یہاں پیسے زیادہ ملنے ہیں، تو زیادہ زور لگاؤ، زیادہ پیسے ڈالو کیونکہ زیادہ بینیفٹ ملے گا. ملٹی نیشنل کے اندر ایک شیئر کتنے کا جی؟ مائکروسافٹ کا ایک شیئر ₹1 کا شیئر. وہ مائکروسافٹ کا لاکھوں روپے کا شیئر ہے وہ ایک شیئر، لیکن لاکھوں کا ہے کہ اس کی ویلیو بڑی ہے. تو جب اللہ کے سامنے انسان متوجہ ہو تو خود کو محتاج بنا کے متوجہ ہو. روزہ رکھے تو خود کو محتاج بنا کے رکھے، ورنہ یاد رکھے روزے کی روح حاصل نہیں ہوگی. دیکھیں انسان بغیر روح کے ایک مٹی کا ٹکڑا ہے. اس کی ماں بھی اس کو اپنے گھر میں نہیں رکھنا پسند کرتی، اس کا باپ بھی اس کو اپنے گھر میں رکھنا نہیں پسند کرتا. رکھے گا تو محلے والے جھگڑا کریں گے کہ نکالو اس کو، بدبو آ رہی ہے. یہ بدبو کا ایک پلندہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ایک بوری ہے بدبو کی، کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرتا. کوئی اس کے پاس بیٹھ کے کھانا پسند نہیں کرتا، کوئی اس کے پاس بیٹھ کے ہنسی مزاح پسند نہیں کرتا، اور کوئی مسکرا بھی لے تو دوسرے برا سمجھتے ہیں. ایسے
روح کے بغیر جیسے جسم بدبودار ہے، ایسے روح کے بغیر یقین کریں روزہ بھی بیکار ہے، روح کے بغیر نماز بھی بیکار ہے، روح کے بغیر تلاوت بھی بیکار ہے۔ اس کی روح ہے عبد منیب، اس کی روح ہے عاجزی۔ انسان خود کو محتاج سمجھ کے روزہ رکھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوتے تھے کہ اتنا طویل قیام اور جسم میں ذرہ برابر حرکت نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ بھی میری طرف دیکھیں، حضرت میری طرف دیکھیں، ہم مراقبہ کر کے بیٹھیں گے تو بھی مراقبے میں چلا جاؤں گا، مجھے مزہ نہیں آتا بات کرتے، میں سمجھتا ہوں سامنے والا کہتے ہیں مولوی صاحب بس کرو جی، تو آپ نہیں کہہ رہے لیکن مجھے تو لگ رہا ہوتا ہے نا، تو آپ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں بندہ بات کرتا ہے توجہ، سامنے والا متوجہ، تو بھائی بس اللہ بھی ہم سے یہ چاہتے ہیں ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو اس کی طرف متوجہ ہو، روزہ رکھیں تو اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ یہ کیسا روزہ ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہے توجہ کسی اور چیز کی طرف، اگرچہ توجہ کا ایک درجہ اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ شیخ ابو عبداللہ عنورسی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا تھا؟ صرف یہ کی تھی کہ اپنے قلب کی توجہ اللہ سے ہٹ کے غیر اللہ کی طرف چلی گئی، اور اللہ نے ایمان سلب کر لیا۔ وہ 30,000 حدیثیں، زبانیات، 2,000 خانقاہیں اور اس کے مریدین اور متعلقین سب ایک طرف ہو گئے، اور شبلی جیسے مرید، ابو بکر شبلی ان کے مرید، جنید بغدادی ان کے مرید، اب ایسے اللہ والے۔ چلیں جی ایک اور واقعہ یاد آ رہا ہے، سنا دیتا ہوں۔ اب وہ واقعہ ہے ہرات کا۔ اب ہرات سے ایک اور واقعہ یاد آ گیا مجھے، چلو سنا دیتا ہوں، آپ لوگ بور ہو رہے ہیں۔ اب ابراہیم کا منہ بنا ہوا ہے بالکل جیسے بہت زوردار سے روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن یہ تو ماشاءاللہ کافی لمبے روزے رکھ رہے ہیں۔ دیکھو بھائی، خراسان میں ایک بادشاہ تھا، اس کو اپنی رعایا پر کسی بات میں بڑا غصہ آیا، تو اس نے اپنی رعایا سے کہا کہ بھئی ایسا کرو کہ مجھے اس سال میں تم سے اتنا ٹیکس چاہیے۔ رعایا کے جتنے بھی منشی تھے یعنی اکاؤنٹنٹ تھے، ان سب نے چیک کیا، دیکھا کہ ہم پورا سال بھی لگے رہیں تو اتنا ہم ٹیکس اکٹھا نہیں کر سکتے۔ تو بادشاہ نے کہا اگر تم نے اکٹھا نہیں کیا تو سارے منشیوں کا سر قلم کر دوں گا۔ بادشاہ تو ایسے تھے، ان کے منہ سے کچھ بھی نکل جاتا تھا کہتا اب تو یہ ہو کے رہے گا۔ بادشاہوں کے منہ سے جو نکل جاتا تھا وہ کہتے تھے اب تو یہ پورا کرنا ہی کرنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے کتنا بڑا نقصان ہو جائے، منہ سے نکل گیا اب تو کرنا ہے، اب دل میں آ گیا اب یہ کرنا ہے۔ یہ بادشاہوں کا ایک مزاج ہوتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے جی ہم سب کی۔ تو اس نے کہا کہ بھئی اب تو میرے منہ سے نکل گیا، اب تو یہ کرنا پڑے گا۔ چنانچہ یہ منشی سارے بھاگے۔ ان کو پتہ چلا کہ ہرات میں ایک عورت ہے اور بڑی سخی ہے، تو اس کے پاس پہنچے اور کہا کہ بی بی صاحبہ بات یہ ہے کہ ہمارا یہ مسئلہ آ گیا ہے، اب عوام پہ ٹیکس ڈالتے ہیں تو عوام پریشان ہوتی ہے، اور ڈال بھی دیں تب بھی پورا نہیں ہوتا، ہماری گردنیں تو نہیں بچ سکتی، تو آپ ہماری مدد کریں۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اس نے سونے کے زیورات کا بھرا ہوا ایک تھیلا دیا، اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اس نے اپنی ایک شال دی کہ یہ شال لے جاؤ، اس کو بیچ دو، یہ اتنی مہنگی ہے کہ اس کی جو قیمت ہے وہ سارے سال کے ٹیکس ادا ہو جائیں گے۔ پہلے زمانے کے اندر اس نوعیت کے کپڑے ہوا کرتے تھے، آج بھی ہوتے ہیں لیکن ہماری ایکسیسیبلٹی میں نہیں ہوتے۔ اس زمانے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ایک دوست سے کہا کہ میں ایک ولیمے پہ جا رہا ہوں تو مجھے کندھے پہ ڈالنے کے لیے ایک چادر دے دو۔
تو اس سے کہا کہ سب سے اچھی والی چادر اپنی وہ والی تو اس نے ایک سب سے اچھی چادر جو کہ بڑی مہنگی چادر تھی وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دی. امام صاحب نے لی اور چلے گئے. جب واپس آئے تو کہنے لگے تو نے مجھے ذلیل کر دیا, اتنی گھٹیا قسم کی چادر دی, مجھے کندھے پہ ڈالے ہوئے شرم آ رہی تھی, مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میں تو اس سے چادر لے کر گیا ہوں. تو کہنے لگا کہ میں نے وہ ایک چادر تھی, دیکھیں ایک سمجھیں, اس زمانے کے اندر یہ تھا کہ 1 دینار 4.5 ماشے سونے کا ہوتا تھا, یعنی 3.5 گرام سونے کا ہوتا تھا 1 دینار, سمجھ رہے ہیں؟ یعنی آپ 3 دینار کو کر لیں 1 تولے کا, 1 تولے کا 3 دینار, 1 تولہ 1,94,477 روپے کا ہے. آج حساب لگایا تھا تو اس لیے بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. 1 تولہ اتنے کا, یعنی 3 دینار کتنے کے ہوئے؟ 2 لاکھ روپے کے ہوئے. 3 دینار 2 لاکھ سے اوپر کے ہوئے. کہا وہ چادر تھی 1,000 دینار کی. اور جب میں نے امام صاحب کا کرتا دیکھا تو اس کرتے کے اوپر کچھ چیزیں لگی ہوئی تھیں, وہ چیزیں ہی 4,000 دینار کی تھیں. تو میری چادر امام صاحب کا کیا کرتی ہیں؟ تو ایسا ہے, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک تاجر نے ایک کپڑا بنایا جو بڑا مہنگا تھا, بہت مہنگا تھا. وہ کپڑا وہ تاجر لے کر آیا اور لا کر اس نے اپنے زمانے کے بادشاہ کو پیش کیا. تو بادشاہ نے وہ کپڑا دیکھا اور کہا بھی یہ تو بہت مہنگا ہے, میں نہیں خرید سکتا. اس نے کہا نہیں, آپ ہی خرید سکتے ہیں ورنہ میرا یہ کپڑا ضائع ہو جائے گا. اس نے کہا نہیں بھی میں نہیں خرید سکتا. تو اس کو کسی نے کہا جاؤ, وہ بزرگ ہیں شیخ عبد القادر جیلانی, ان کے پاس جاؤ اور وہ تمہارا کپڑا خرید لیں گے. یہ صاحب ان کے پاس گئے, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بادشاہ کے پاس گیا تھا اور یہ کپڑا پیش کیا اور بادشاہ اس کو لے نہیں رہا, کہتا ہے مہنگا ہے. کہا کتنے کا ہے؟ کہا اتنے کا ہے. پیسے دیے اور وہ کپڑا خرید لیا. اور وہ کپڑا, اب بادشاہ تھا چھوٹے قد کا, شیخ تھے بڑے قد کے, اونچے لمبے تڑنگے. تو اب وہ جو کپڑا تھا وہ کپڑا پڑ گیا چھوٹا. تو شیخ نے اس سے جو ازار بنایا تو وہ ازار کو ٹاٹ کے ساتھ سلائی کر لیا. اب یہ اندر کی بات ہے, اس بات کو ایک طرف رکھیں. بادشاہ کو پتا چلا جو کپڑا میں نہیں خرید سکا وہ حضرت نے خرید لیا. تو بڑی توہین محسوس ہوئی, بڑی توہین محسوس ہوئی. تو کہنے لگے کہ بھئی یہ کیا طریقہ ہے, جو میں نہیں خرید سکا رعایا میں کیوں خریدا کسی نے؟ کہ تو میری توہین ہو گئی, میری توہین ہو گئی, کوئی مجھ سے بھی بڑا ہے کوئی آدمی. تو وزیر حضرت سے مرید تھا کہ اس کو پکڑ کے لے کے آؤ, میں اس کو پوچھوں تمہارا اتنا پیسہ کہاں سے ہے؟ تو کہنے لگے کہ ابھی یہ جو حضرت مہاجر مکی, حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ مکہ کے اندر رہتے تھے اور حضرت کے دسترخوان پر ہر وقت, 3 وقت نہیں, ہر وقت 500 افراد کھانا کھا رہے ہوتے تھے. 500 افراد ہر وقت, 500 سے کم نہیں ہوتے تھے. اب مکے کے اندر کتنے حاجی عمرہ کرنے والے آتے ہیں, سب کھانا کھا رہے ہوتے تھے. تو اب ایک صاحب کہنے لگے کہ میں بڑا پریشان کہ حضرت کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آتے ہیں. تو حضرت جو ہے وہ جیب میں ہاتھ ڈالتے اس کو بھی دیتے, جیب میں ہاتھ ڈالتے اس کو دیتے, جیب میں ہاتھ ڈالتے اس کو دیتے. کچھ باتیں مجھے بزرگوں کی پچھلے حج میں پتہ چلی, کچھ بزرگوں سے میری ملاقات ہوئی, بڑے معمر, انہوں نے ایسی باتیں بتائیں وہ میں نہیں بتا سکتا, لیکن میں وہ بتا رہے تھے تو میں نے کہا حضرت آپ کی بات جو ہے وہ سند ہے, یعنی میں آپ کا نام لے کے یہ بات کہیں بھی کر سکتا ہوں, لیکن حضرت مجھے آپ اجازت دیں میں اس
کو ریکارڈ کر لوں. کہتا نا بابا نا مروانا ہے ہمیں. تو نہیں تو میں آپ کو ریکارڈنگ سناتا ان کی. جو عجیب و غریب باتیں بتائیں کہ جس بندے کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ رزاق اللہ تعالی ہے تو اللہ اس کا یقین پکا کرواتے ہیں. اللہ اس کا یقین پکا کراتے ہیں. پاکستان کے ایک بہت بڑے تاجر ہیں, آپ سب جانتے ہیں. میرے ایک جاننے والے, ان کی بیٹی کو بلڈ کینسر ہوا. تو کہنے لگے جی کوئی ہیلپ میں وہی 50 لاکھ روپے اس کا ٹرانسپلانٹ ہونا تھا. ایسا تو نہیں. تو انہوں نے کسی واسطے سے ان سے رابطہ کیا, جی 50 لاکھ چاہیے. اس نے کہا جی فلاں جگہ بحریہ ٹاؤن میں آ جاؤ. وہاں پر گئے, 1 کروڑ کا چیک لکھ کے دیا. 1 کروڑ کا چیک لکھ کے دیا. کہنے لگا مجھے تو یقین ہی نہیں, میں نے جا کے کرایا تو وہ ہو گئے. پاکستان کا بہت بڑا آدمی, سب سے بزنس آئیکون ہوتا ہے یا ٹائیکون ہوتا ہے, جو بھی ہوتا ہے. کیا ہے, جس بندے کو یقین ہو جاتا ہے نا رزاق اللہ ہے, تو اب اس بندے کو یقین تھا کہ یہ مجھے پیسے دے گا, لیکن یہ یقین نہیں تھا 50 لاکھ دے دے گا. یہ تھا ہو سکتا ہے 20 لاکھ دے دے, 10 لاکھ دے دے, 5 لاکھ دے دے. یہ اس نے اپنا یقین کروایا تھا تو 1 کروڑ دوں گا, آ جاتا. یہ 2-3 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. تو دنیا کے بندے اس بات کا بھئی سر آپ ہی مجھے پڑھا سکتے ہیں, آپ کے علاوہ کوئی نہیں پڑھ سکتا. اور وہ سر پہ زور لگاتا ہے, جب اس نے مجھ پہ اعتبار کیا اب میں اس کو پڑھا کے بھی دکھاؤں گا. ہاں اپنی آنا پہ آ جاتا ہے. جب بندے کو پتہ چل جاتا ہے نا رزاق اللہ ہی ہے, دل سے پتہ چل جاتا ہے, پھر اللہ بھی اس کو کہتے ہیں ہاں میں ہی ہوں, آجا تجھے دکھاتا ہوں, آجا تجھے دکھاتا ہوں. پھر ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں جو میں اور آپ جیسے لوگ یقین نہیں کرتے. بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حاجی صاحب کے جیب سے ہر ملک کی کرنسی نکلتی, حاجی صاحب کی جیب سے ہر ملک کے پیسے نکلتے, اور ان کے خدام جو ان کی خدمت کیا کرتے تھے وہ تک دیکھتے کہ جیب میں کچھ نہیں, اور پھر حضرت کی جیب سے اتنی چیزیں نکل رہی ہیں. تو بہرحال یہ اور باتیں ہیں, میں اس کی طرف موٹیویٹ نہیں کر رہا کہ ہم, لیکن یہ ہے کہ ہم اللہ سے تعلق جوڑیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. رزاق اللہ ہے, رزاق اللہ. آج کے زمانے میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو آپ جانتے ہیں, ان کی تنخواہ 25,000 ہے, ان کی تنخواہ 15,000. کیسے گزارا ہو رہا ہے ان کا؟ کیسے ہو رہا ہے؟ زندہ ہے نا, مرد تو نہیں گئے. کپڑے بھی خرید رہے ہیں, جوتے بھی خرید رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. پیٹرول اتنا مہنگا ہے سب, لیکن ہو رہا ہے. یہاں نظر آتا ہے کہ رزاق بھائی کوئی ہیلپ کر رہا ہوگا, کوئی ایسا کر رہا ہوگا. اللہ اپنا رزاق ہونا ثابت کرتے ہیں بندے کے اوپر, جب بندہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے. فتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا. بھروسہ کرو اللہ پر, پھر دیکھو اللہ کیسے کرتا ہے. قرآن سے پڑھانا, اپنی طرف سے تو نہیں پڑھانا. ابراہیم بھائی اپنی طرف سے تو عربی نہیں بنائی, کیوں اپنی طرف سے تو عربی نہیں بنائی؟ فتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا, سورۃ الاحزاب. بھی کرو بھروسہ اللہ پر, دیکھو کیا اللہ کرتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک پوٹلی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کچھ کھجوریں استعمال فرمائی, اور وہ کھجوریں استعمال کرنے کے بعد وہ تھیلی 27 سال تک چلی, اس میں سے کھجوریں ختم نہیں ہوئی. چھوٹی سی تھیلی 27 سال تک چلی, اس میں سے کھجور واقعہ ہرا ہوا تو فرمایا کہ وہ پوٹلی مجھ سے گم ہو گئی. گم نہیں ہوئی تھی, وہ اصل میں لوگوں نے چوری کی تھی, اور بڑا تفصیلی واقعہ ہے, تاریخ امت مسلمہ میں تفصیل ہے اس کی. تو اللہ تعالیٰ اپنا رزاق ہونا دکھاتے ہیں. غزوہ خندق کا قصہ آپ کو پتہ ہوگا. حضرت جابر کے گھر میں کس طریقے سے ایک بکری کے بچے سے 1000 بندوں نے کھانا کھایا. ابھی کھانے کی بات نہیں کرنی چاہیے نا, کیوں بھوک تیز ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اپنا رزاق ہونا ثابت کرتے ہیں, یہ اللہ پہ چھوڑے. انسان ہمت کرے, اللہ پہ توکل کرے, بھروسہ کرے. تو میں بتا رہا تھا شیخ عبد القادر جیلانی, انہوں نے وہ کپڑا خرید لیا, اور تو بادشاہ کو غصہ آیا تو وزیر سے کہا کہ جاؤ ان کو لے کے آؤ. کہ بادشاہ سلامت, آپ جلدی نہ کریں, کچھ باتیں ہیں ہم دیکھ لیتے ہیں. چنانچہ وزیر بادشاہ کی مجلس میں گیا اور جا کے دیکھا کہ انہوں نے جو کپڑا کم پڑا تھا اس کپڑے کے اوپر ٹاٹ لگایا ہوا ہے. اب ٹاٹ ایسی چیز تھی جو بے قیمت ہوتی ہے,
بے قیمت چیز ہوتی ہے. تو کہا بادشاہ سلامت اس بندے کے لیے اتنا مہنگا کپڑا اور ایک ٹاٹ، ان دونوں کی قیمت ایک ہے. ان دونوں کی قیمت ایک ہے اس بندے کی نظر میں. ایسے بندے سے کیا جھگڑا کرنا. جب بادشاہ سلامت آئے تو دیکھا کہ واقعتاً وہ اتنا مہنگا ترین کپڑا، اس کو پہننے سے بندے کی لک تبدیل ہوتی ہے، حالت تبدیل ہوتی ہے، کیفیت تبدیل ہوتی ہے. اور دوسری طرف اس نے ٹاٹ لگایا ہوا ہے کہ اس بندے کی نظر میں اس ٹاٹ کی اور اس کپڑے کی کوئی ویلیو نہیں. تو میں بتا رہا تھا کپڑے بڑے مہنگے گزرے ہیں تاریخ کے اندر، اور عجیب و غریب کپڑے گزرے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جبہ مبارک پیلے رنگ کا ایک جبہ مبارک ہے جو آج بھی ترکی عجائب خانے میں رکھا ہوا ہے، کہ ہر کپڑے کے اندر بیکٹیریلز ہوتے ہیں، جو فضا کے بیکٹیریاز ہوتے ہیں وہ کپڑے کے اندر ہوتے ہیں. اس کی ریسرچ کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جبے کو آج تک جتنی مرتبہ تحقیق کیا گیا اس جبے میں ایک بیکٹیریا نظر نہیں آیا. تو ایسے محنت سے کپڑے بنائے جاتے تھے اور اس طرح کی چیزیں ہوا کرتی تھیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تو وہ جبہ وہ کپڑا دیا اس خاتون نے کہ کہا جاؤ بادشاہ کو دو. اور جب دیکھا بادشاہ نے واقعتاً اس کپڑے کی قیمت اتنی تھی جتنا کہ وہ ٹیکس بنتا تھا. تو اس نے جب کپڑا دیکھا تو کہنے لگے بڑا افسوس ہے مجھے اپنے اوپر کہ میں اتنا غصہ ہو گیا کہ میرے سامنے تو ایک عورت بھی سخی نکل آئی. لہٰذا یہ کپڑا ان کو واپس کر دیں، ان سے کہہ دیں کہ آپ کا کام پورا ہو گیا، اب آپ یہ کپڑا واپس لے لیجئے. تو اس خاتون نے کے پاس وہ کپڑا لے کر گئی، یہ آپ کی امانت ہے، ہمارا کام ہو گیا، ہماری جان بچ گئی، آپ یہ واپس لے لیں. تو کہنے لگی کہ میرے اوپر یہ کپڑا حرام ہے. ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں دیا جا چکا ہے، اب اس کو واپس لوں تو کیسے لوں، یہ میری غیرت کے خلاف ہے. اور دوسرا اس کپڑے کو کئی مردوں نے دیکھا ہے، کئی مردوں نے چھوا ہے، اپنی ملکیت کی نظر سے چھوا ہے، لہذا میں یہ کپڑا استعمال کرنا اپنی غیرت کے خلاف سمجھتی ہوں. یا پھر کیا کریں کہ جی اس سے مسجد بنائے. تو وہ کپڑا فروخت کیا اور اس سے اس زمانے کی ایک عالی شان ترین مسجد ہرات بنائی. اور یہ اتنی بڑی مسجد تھی کہ جس کی آج تک نظیر ہرات میں بھی نہیں آ سکی. سمجھ رہے؟ یعنی اس مسجد کو بنے ہوئے 450 سال سے اوپر کا زمانہ ہو گیا اور اس مسجد کی نظیر آج تک نہیں آئی. تو لیکن اس سے پیسے ابھی بھی باقی تھے، ابھی بھی پیسہ باقی. تو کہنے لگے اب اتنی بڑی مسجد بنی، اتنی عالی شان مسجد بنی ہے، تو اب اس مسجد کو آباد کرنے کے لیے عالم بھی ایسا عالی شان ہونا چاہیے. تو کہنے لگے جی کس کو لے کر آئیں؟ کہ جی اگر کوئی عالم دین ہے جو اس مسجد کے شایان نشان ہے تو امام راضی ہیں، امام راضی کو لے کر آؤ. امام راضی کو، امام راضی، امام غزالی، امام راضی کو لے کر آؤ. اچھا امام راضی کو لے کر آئیں؟ بھی وہ کیسے لے کر آئیں؟ وہ تو کبھی نہیں آئیں گے اپنا مدرسہ چھوڑ کے. اور چنانچہ یہ وفد پہنچا اور وفد نے جا کے امام راضی کے سامنے بات رکھی، درخواست کی کہ حضرت آپ تشریف لائیں. کہا یہ دیکھ رہے ہو اتنے طلبہ ہیں اور نیشاپور ہے، پورا نیشاپور کی تجارت ان طلبہ پہ چلتی تھی. اتنے لوگ امام راضی کے پاس آتے تھے کہ نیشاپور کے سارے لوگ وہاں پر ان کی تجارت ان طلبہ کی وجہ سے چلتی تھی کہ بھئی میں اتنے لوگوں کا روزگار چھوڑوا دوں اور یہ اتنے طلبہ آئے ہوئے ہیں. تو کہنے لگے کہ اب کیا کریں، سر جوڑ کے بیٹھے. تو ایک مشورہ ہوا. کہا کیا؟ کہ حضرت مسجد بہت بڑی بنی ہے، بڑی عظیم الشان بنی ہے، لیکن ایک مسئلہ ہو گیا. کہا کیا؟
کا اس کی سمت قبلہ کے اندر اختلاف ہو گیا. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ قبلہ ادھر ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں قبلہ ادھر ہے. تو آپ تشریف لیں اور آپ فیصلہ فرمائیں، سمت قبلہ کو بیان کیجیے تاکہ مسجد کو اثر نو تعمیر کیا جائے. حضرت کہنے لگے کہ اچھا چلنا پڑے گا. تو ان طلبہ کا کیا ہوگا؟ کہ حضرت 2 مہینے کا سفر ہے اور راستے میں درس و تدریس بھی چلتا رہے گا، رات کے وقت درس ہوا کرے گا، دن کے وقت سفر ہوا کرے گا. تو اس طرح کریں گے سب طلبہ کے چلنے کا ہم انتظام کرتے ہیں. چنانچہ سب طلبہ حضرت کے ساتھ چلے. اور اب یہاں طلبہ کو کمائی کرنی پڑتی تھی اور کھانا پڑتا تھا. وہاں پر طلبہ کے لیے روسٹ کھانے پہلے سے تیار. کچھ خاتون کی اتنی بڑی سخاوت تھی، روسٹ کھانے پہلے سے تیار، ہر چیز طلبہ کو پکی پکائی مل رہی. اتنی بڑی بڑی قندیلیں، اور بڑے حیران طلبہ کے یہ. اور حضرت آئے اور حضرت صاحب نے قبلہ دیکھا اور قبلہ دیکھا تو صحیح تھا. نماز شروع کی، 1 ہفتہ پوری نماز پڑھائی اور کہا کہ کہاں ہے اختلاف کرنے والے. کب وہ بھی سوچ رہے ہیں آپ 1 مہینہ ہمارے پاس قیام فرما ہے، تو اس درمیان جب بھی وہ ہوگا تو وہ آ جائیں گے. چنانچہ حضرت 1 مہینہ قیام رہا، کوئی بھی سامنے نہیں آیا. تو کہا جی مخالفین کہاں ہیں؟ کہ جی مخالفین نے کہا ہے کہ جہاں حضرت کا قبلہ وہاں ہمارا قبلہ. تو پھر کہا اعلان کر دو کہ ہم کل واپس چلے جائیں گے یہاں سے. تو اب سب پریشان. کبھی اتنی عالی شان مسجد چھوڑ کے، جو اللہ والے ہوتے ان کی نظر میں عالی شان اور یہ اور وہ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. دنیا کے زرق اور برق انسان اسی وقت دیکھتے جب انسان کی نظر اللہ پر نہیں ہوتی، اور زرق برق کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی جب انسان کا رجوع اللہ کی طرف ہوتا ہے. ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک تعلق والے کے ساتھ بادشاہ کے دربار میں گئے. تو وہ دیکھ رہے ہیں، دائیں دیکھ رہے ہیں، بائیں، اتنے سونے کے بالیدے لٹکے ہوئے ہیں اور زربفت کے پردے لٹکے ہوئے ہیں، اور ایسے حیرت سے وہ دیکھ رہا تھا. تو انہوں نے فوراً اللہ کا نام پڑھا اور کہا خبردار، الکبریاء للہ، کبریائی صرف اللہ کے لیے، ان سب میں کچھ نہیں. تو طالب علم کہتا ہے ان سب کی حیثیت اسی وقت میری نظر میں ایسی ہوگی جس سے کہ کوئی گھٹیا چیز ہوتی ہے. کہ میں نے اس وقت شیخ کی کرامت دیکھی. تو اللہ والوں کی نظر میں یہ کیا ہوتا ہے، ان سب باتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. لیکن امام رازی جب سے ہرات میں آئے تو ہرات والوں کے تو وارے نیارے ہو گئے. ساری دنیا علم ہرات کی طرف متوجہ. اکابر علماء جن کی 1 منٹ کی صحبت کو لوگ ترستے تھے، وہ اکابر علماء امام رازی کے سامنے لائن لگا کے بیٹھے ہوئے، اور علم کے بارے نیارے، اور دنیا پاگل ہو گئی. اب امام رازی 1 مہینے بعد واپس چلے جائیں، یہ تو برداشت نہیں. تو یہ منشی حضرات یہ سب آئے طلباء کے پاس. کہاں واپس جائیں گے؟ وہاں جا کے کمائیں گے اور کھائیں گے. یہاں پکا پکایا مل رہا ہے، ہر چیز آپ کو میسر ہو رہی. آپ حضرت سے کہیں کہ حضرت ہم یہاں بڑے سہولت میں، آپ ہماری خاطر یہاں پہ رک جائیں. تو طلباء حضرت کی درسگاہ میں پیش ہوئے اور حضرت کو لکھ کے دیا کہ جو حکم آپ کا ہوگا وہی مانیں گے، لیکن وہاں ہمیں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. وہاں ہمیں بڑی آگے آ جائیے بھیا. وہاں ہمیں بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے، بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے. تو یہاں ہم یکسو ہو کے پڑھ رہے ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ یہیں پر رک جائیں. تو طلباء کی رعایت میں امام رازی یہیں پر رک گئے اور یہیں پر انتقال ہوا. تو وہ ہرات سے بات چلی تو پھر ہر بات آنا شروع ہو گئی. تو میں بتا رہا تھا ہرات کے جو گورنر تھے، ایک مرتبہ بادشاہ نے ان کو طلب کیا. تو یہ تھے بغداد میں خلافت عثمانیہ کا مرکز تھا. تو یہ وہاں پہنچے اور
دربار کے اندر جانے کے لیے جیسے آج کل وزٹنگ کارڈ اسپیشل ہوتے ہیں کہ مہمان خصوصی ہے، اور اس زمانے میں مہمان خصوصی ہونے کے لیے خاص جبہ ہوتا تھا جو کہ ان کو پہنایا جاتا تھا. تو بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے وہ جبہ پہنے ہوئے، تو ایک صاحب کو چھینک آئی، اور چھینک ایسی آئی کہ اس کی ناک سے جو ہے وہ پانی نکل آیا. اس وقت کوئی چیز ایسی تھی نہیں جس سے وہ صاف کرتا. اس نے جبے کی آستین سے اپنی ناک صاف کی. جب آستین سے ناک صاف کی تو بادشاہ ہوتا ہے. کہنے لگا یہ کیا بات ہے، میرے دربار میں بیٹھے ہو، میری دی ہوئی خلعت یعنی میرے دیے ہوئے جبے سے ہی تم ناک صاف کر رہے ہو، کیسی توہین ہے میرے جبے کی، ایسی تو نہیں ہونی چاہیے تھی، لہٰذا یہ جبہ اتارو. جبہ اتارو کا آپ گورنری سے نکل گئے، اب یہ خلعت میں کسی اور کو پہناؤں گا، تم چلے جاؤ. تو ہرات کا تھا نا، خان صاحب تھے، دماغ گھوم گیا کہ یہ کیا بات ہے. بادشاہ سلامت، یہ کون سی بات ہے کہ ایک بندے نے ناک صاف کی اور آپ نے اسے گورنری چھین لی. نہ دیکھا وہ محنت کتنی کرتا ہے، نہ وہ دیکھا وہ مخلص کتنا ہے، نہ دیکھا فرما بردار کتنا ہے، بس ایک ناک صاف کی. تو یہ تو غلط بات ہے، آپ کی طرف سے زیادتی ہے، یہ ہم برداشت نہیں کریں گے. تو تم کون ہوتے ہو بادشاہ کے سامنے زبان کھولنے والے؟ تم بھی اپنی یہ خلعت اتارو، اپنا جبہ اتارو اور میرے حوالے کرو. میں ایسا جبہ پہننا بھی نہیں چاہتا. اتار کے بادشاہ کے سامنے رکھا اور نکل گئے. وہ کہتے باہر تو میں آ گیا، اور باہر آ کے بڑا پریشان کہ یہ کیا ہوا، یہ کیسے ہوا. دماغ گھوم گیا تھا. اب ظاہری بات ہے واپسی کا کوئی راستہ نہیں، پٹھان کی زبان ہے، پتھر پہ لکیر ہے، پیچھے ہو نہیں سکتا چاہے کچھ ہو جائے. کہا چلو اب آ ہی گیا ہوں، واپسی کا سامان بھی نہیں ہے، رخت سفر بھی نہیں ہے، تو جاتا ہوں جنید بغدادی کے پاس. چنانچہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کے کہا کہ جی میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، اللہ سیکھنا چاہتا ہوں. تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے جی، یہاں پر بہت سارے کام ہیں، ان کاموں میں لوگوں اور خدمت میں لوگوں، جب دل میں آئے گا تو اللہ کا نام سکھاؤں گا، ابھی بس صرف خدمت کرو. آج کل بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، کسی اور کی بات نہیں کر رہا، ہمیں یہ چیز بڑی آسانی سے میسر ہو جاتی ہے، تو وہ رنگ بھی پیدا نہیں ہوتا، وہ ذوق بھی پیدا نہیں ہوتا. چھوٹی سی بات پہ اعتراضات ہونا شروع ہو جاتے ہیں، چھوٹی سی بات پہ اشکالات ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اندر کی میں مری نہیں ہوتی نا، تو پھر ہر چیز اندر، عبادت بھی جا کے مرض کی شکل اختیار کر لیتی ہے، ذکر بھی آ کے مرض کی شکل اختیار کر لیتا. چنانچہ 1 برس تک وہاں پر یہ ہرات کا گورنر ہے، 1 برس تک اس نے وہاں خدمت کی. 1 برس کے بعد حضرت نے بلایا کہ بھی ادھر آؤ، 1 سال سے ہو، بتاؤ کہ کیا تھے اور کیا کیا کرتے تھے. کہ جی میں تو گورنر کی اولاد ہوں اور ابھی تک گورنر رہا ہوں اور فلاں فلاں علاقے کا گورنر ہوں. کہا کہ اچھا پھر ایسا کرو کہ تم سلفر کی دکان کرو. سلفر سمجھ جس سے ماچس کی تیلیاں بنتی ہیں نا. اب سلفر کا پیشہ رکھنے والا کون آدمی ہوگا جس کے مزاج میں صفائی ستھرائی ہوگی یا پھر بدبو ہوگی. سلفر میں بدبو ہوتی ہے، اور وہ خاص طور پہ اس زمانے کا سلفر. تو سلفر کا کام کرتا ہوں، اور اس زمانے میں سلفر سے یہ جنگی آلات بنتے تھے، آتش گیر مادہ بنتا تھا جو جنگ میں استعمال ہوتا تھا. اور ظاہری بات ہے اس میں بدبو، خوشبو تو اس میں رکھنے کا سوال ہی پیدا کہ آپ نے دشمن کو مارنا ہے خوشبو سے ماریں گے بدبو سے ماریں گے. پیٹرول میں کون سی خوشبو ہوتی ہے؟ اسمیل ہوتی ہے، بدبو ہوتی ہے. تو سلفر جو ہے وہ اصل پیٹرول کا ایک جز ہے. تو اب ظاہری بات ہے ان لوگوں کی زبان کیا ہوگی؟ ظاہری بات ہے وہ تمیز سے بات تو کرتے نہیں.
وہ سارے بزرگ تو نہیں ہوتے نا، کیوں حضرت؟ وہ سارے ابے تبے والے لوگ ہوتے ہیں. اب یہ بادشاہ کی اولاد، گورنر کی اولاد، اور خود بھی گورنر، ظاہر بات ہے اس کے سامنے تو جی حضور جی حضور ہاتھ باندھ کے لوگ بات کرتے ہیں، اس سے تو سارے ادب سے بات کرتے ہیں. اب 1 سال اس نے وہاں گزارا، سلفر کی دکان کری. 1 سال کے بعد آئے اور کہنے لگے جی میں سلفر کی دکان 1 سال کی ہے، اب کیا کروں؟ 1 سال ہو گیا، 1 سال اور کرو. 1 سال اور کیا سلفر کی دکان، اور اب سمجھ میں آ گیا کہ شیخ کرنا کیا چاہتے ہیں. میرے اندر سے یہ آداب شاہی نکالنا چاہتے ہیں، میرے اندر تواضع پیدا کرنا چاہتے ہیں. جب 1 سال گزرا تو پھر بلایا کہ ہاں بیٹا آؤ. کیا ہوا؟ کہ جی یہ کیا. دیکھا کہ مزاج میں تبدیلی آ چکی ہے، اٹھنے بیٹھنے کے طریقے میں، خدمت میں تبدیلی آ چکی ہے. کہا کہ ٹھیک ہے، اب واپس جاؤ ہرات، اور تم اب کتنے برسوں تک وہاں کے گورنر رہے ہو، اس کے درمیان تم نے جتنے لوگوں کی حق تلفی کی ہے ان سب سے معافی لکھوا کے آؤ، جس کے ساتھ ظلم کیا معافی لکھوا کے آؤ. اب وہ لوگ بھی تو آگے پکے تھے نا، پٹھان تھے، اپنے بات کے پکے تھے. میں مذاق کے سینس میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں ایک تہذیب کے سینس میں، کیونکہ ان کی تہذیب ہوتی ہے، وہ ایک بات کرتے ہیں اور پکے ہو جاتے ہیں. ایک بندے کا تجھے چھوڑے گا نہیں تو چھوڑے گا نہیں اس کو. اب چاہے وہ کتنی معافی مانگ لے اس کو نہیں چھوڑنا، اس نے چاہے کچھ ہو جائے. اب یہ وہاں پر گئے ایک آدمی کا گھر بن رہا تھا. بھائی میں نے تمہاری زمین فلاں فلاں موقع پر میں نے وہاں پر ناجائز کر دیا تھا، مجھے معاف کر دو اور لکھ کے دے دو. نہیں معاف کروں گا. میرا گھر تعمیر ہو رہا ہے، 3 مہینے تک تعمیر ہوگا، اس میں مزدوری کرو پھر تو میں معافی لکھ کے دوں گا. 3 مہینے اس کے گھر پہ مزدوری کی. اس کے بعد اس نے کہا ہاں اب ٹھیک ہے، لکھ کے دیا، اب جاؤ. ایسے 2 سال لگے جن کے حق مارے تھے معافی مانگی. سمجھ رہے؟ 2 سال کے اندر تقریباً 160 لوگ یا اتنے لوگ ان سے لکھوایا، اور لکھوا اپنے اندر کی ایمانداری تھی نا. پھر واپس گئے حضرت کے پاس کہ حضرت یہ لکھوا کر کہاں ٹھیک ہے اب آؤ اور بیٹھو. اب حضرت نے اللہ کا ذکر سکھایا اور صرف 6 مہینے اللہ کا ذکر کیا اور یہ بن گئے ابو بکر شبلی. ابو بکر شبلی یہ بنے ہیں ابو بکر شبلی. اتنا بڑا آدمی بنا. اور ابو بکر شبلی وہ شخص ہیں کہ ان کے سامنے اللہ کا نام وہ مست ہو جاتے تھے. اور کسی سے کوئی کہتا ہے حضرت آپ کی کوئی فرمائش ہو، کہاں ایک ہے. کوئی بھی جاتا آپ کو مجھ سے کچھ چاہیے، کہاں چاہیے. آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ جی میں سب سے کہتے ہیں مجھے تھوڑی دیر اللہ کا نام سنا دو. اللہ کے ایسے عاشق بن گئے، ایسے عاشق بن گئے. تو یہ جنید بغدادی، ابو بکر شبلی جس کے مرید تھے وہ تھے ابو عبداللہ اندلسی. یعنی جو اتنے مجاہدات سے گزرنے کے بعد اللہ سے تعلق بنانے والے، ان کا شیخ کتنے اونچے درجے کا ہوگا کہ اس کو اللہ سے تعلق اور اللہ کی معرفت کتنی ہوگی. اس درجے میں پہنچ کر انسان نے کیا کیا؟ کسی عیسائی کو حقیر سمجھا، اللہ نے ایمان چھین لیا. اوئے ہوئے ہوئے. تو چاہے کوئی کتنا ہی گندا ہے، ہمیں کسی کو برا سمجھنے کا، ہمیں کسی کو برا کہنے کا حق نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کو ہم سے عاجزی پسند ہے، اللہ کو ہم سے تواضع پسند ہے. جو اللہ کے سامنے اپنا سینہ، اپنا دل جھکا دیتا، تمام اعمال کا خلاصہ تواضع ہے. تو تواضع جب آتی ہے جب انسان اپنے عیبوں کو دیکھتا ہے، اور تواضع کبھی بھی نہیں آتی جب انسان دوسروں کا عیب دیکھتا ہے. تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، وہ ایسا ہے، وہ ایسا، اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تو اس کو ویسے نہیں کرنا چاہیے، تو اس کو یہ نہیں سوچنا چاہیے تو اس کو وہ نہیں بولنا چاہیے، تو اس کو ایسے نہیں کہنا چاہیے تو اس کو ویسے نہیں کہنا چاہیے. دوسروں کو ذہن سے نکالے. روزے کا اصل مقصد، تمام عبادات کا مقصد تواضع ہے. وسجد وقترب قرآن میں بولا اللہ نے. اس سے سجدہ لازم نہیں ہوتا بھائی، ٹھیک ہے، پریشان نہیں ہو.
سجدے کرنے سے قرب حاصل ہو، اور وہ سجدہ جس سے قرب بھی نہ ہو تو اس سجدے، اصل میں سجدے سے مراد تواضع ہے، نماز سے مراد تواضع ہے، روزے سے مراد اپنی عاجزی کا اعتراف کرنا۔ تمام رمضان کا خلاصہ انسان اللہ کے سامنے عاجز بن جائے، اس کے قلب میں آئے کہ نہیں بس میری کوئی حیثیت نہیں، میری ذات کی کوئی اہمیت نہیں اللہ کی ذات کے سامنے۔ تو یہ سب خلاصہ اور حاصل ہے۔ بہت سی چیزیں میں نے پڑھ کے سنانی تھی، وہ تو آج رہ گیا۔ تو دوستو، ایک کام ہم اپنے دل میں کریں، اپنے دل سے کریں کہ اپنے مزاج میں جو انا ہے اس کو ختم کریں۔ اپنے مزاج میں جو میں ہے، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، میں اچھا ہوں، فلاں گندا ہے، میں اچھا ہوں اور وہ لوگ اچھے نہیں ہیں، جب تک یہ چیز رہے گی تواضع کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ دوسروں کی نفی کرے، لا الہ الا اللہ، لا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، لا مقصود الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا موجودہ۔ یہ ایک ردم ہے ہمارے اکابرین فرماتے، جب لا الہ الا اللہ پڑھو تو اس کے ساتھ یہ بھی کہو، لا مقصودہ، اللہ کے علاوہ کوئی مقصود نہیں، نہ ایجوکیشن مقصود ہے، نہ پیسہ مقصود ہے، نہ زندگی مقصود ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ لا الہ کا مطلب لا مقصودہ الا اللہ کے علاوہ کچھ مقصد نہیں میری زندگی، میرے جینے کا مقصد ڈگری حاصل کرنا نہیں، میرے جینے کا مقصد ڈاکٹر بننا، میرے جینے کا مقصد اچھا مسلمان بننا نہیں۔ جب ذکر کرے تو یہ رہے، اللہ کے علاوہ کچھ مقصود نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ نہ سہولیات مقصود، منہ سے تو کہے، اگرچہ دل میں نہیں ہوتا تو چھوڑے اس کو، لیکن منہ سے دل میں سوچے کہ اللہ کے علاوہ کچھ مقصود نہیں، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب اللہ کے علاوہ کوئی مجھے پیارا نہیں، اللہ کے علاوہ نہ مجھے میری ذات پیاری ہے، نہ مجھے میری تعریف پیاری، نہ مجھے میری خصوصیات اچھی لگتی ہیں، نہ کچھ بھی، لا محبوب الا اللہ کے علاوہ کوئی چیز پسند نہیں، مجھے کچھ بھی پسند نہیں۔ اگرچہ پسند ہے، مجھے کھانا پسند ہے، پینا کھجور پسند ہے، شربت پسند ہے، دال پسند ہے مجھے، لیکن جب ذکر کرے نا سب کی نفی کرے، نہ کوئی، اس وقت مجھے صرف اللہ چاہیے، اللہ کے علاوہ کچھ محبوب نہیں، لا محبوب الا اللہ۔ اور اس کے ساتھ ایک اور چیز، لا موجود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی میں بھی موجود نہیں۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے یہ تصور ہو کہ خلا کے اندر اندھیرا ہے، اس اندھیرے میں مصلی بچھا ہے، اس بچھے ہوئے مصلی پر بیٹھ کر میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں، اور میں اپنے وجود کی بھی نفی کر رہا ہوں کہ میرا وجود اللہ کے وجود میں گھل گیا، میرا وجود اللہ کے وجود میں مکس ہو گیا۔ جیسے روح افزا ہے تو روح افزا کی طرف ایسے اشارہ کریں کہ پانی کی طرف اشارہ نہ ہو، دودھ میں روح افزا مکس ہو جائے، آپ ایسے اشارہ کریں کہ دودھ الگ ہو، روح افزا الگ ہو۔ پانی میں چینی مکس ہوگی اور ایسے اشارہ چینی کی طرف کرو کہ پانی کی طرف نہ ہو، ایسا ہو سکتا؟ بس ایسے میں بھی اللہ کی ذات میں گھل گیا۔ اس کو ہٹائیں، اس کو اسپیکر خراب کر دیں۔ ایسے ہی میں بھی اللہ کی ذات میں گھل گیا، لا موجود، میرا وجود بھی ختم ہو، کائنات کی کوئی چیز نہیں، دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو۔ یہ ہے تواضع کی انتہا۔ اس میں درجات ہوتے ہیں، انسان اپنے شیخ سے رجوع رہے، خالی خلی ذکر سے یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ جب انسان ذکر کے ساتھ توجہ شیخ لیتا ہے، میں نے یہ ذکر کیا، یہ کیفیت آئی، یہ ذکر کیا، یہ کیفیت آئی، یہ اعمال کیے، یہ کیفیت آئی، ان چیزوں کا کیفیت آئی ہی نہیں، ہم جانتے ہی نہیں کہ کوئی کیفیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی بتائے۔ اس میں بہت چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، سمجھنے کو ملتی ہیں۔ یہ راستہ بڑا زبردست ہے، بڑا وسیع ہے، بڑا طویل ہے اور بڑا مختصر ہے۔ اللہ کا راستہ ہے ایسا ہے، طویل ایسے کہ جب ہم محنت کرتے ہیں تو طویل لگتا ہے، اور جب اللہ عنایت کرتے ہیں تو مختصر ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور نہ ہی یہ
راستہ قریب کا ہے نہ ہی یہ راستہ بعید کا ہے. جب انسان اس میں لگتا ہے تو سمجھ میں آتی ہے. تو اس راستے کی انتہا تواضع ہے. میں ابھی ہم ادھر تیمر گڑا گئے، ہمارے والد صاحب کے استاد، تو ان کے مزاج میں اتنے بڑے عالم ہیں. 71 میں جتنے قیدی ہوئے تھے پاکستان کے، تو بہت سو کے وہ استاد ہیں. انہوں نے جیل میں تفسیر پڑھائی، جیل میں قرآن پڑھایا. سینکڑوں ہزاروں فوجی وہاں پر تھے جو ان کے شاگرد ہیں، لیکن ان کے مزاج میں ایسی تواضع کہ اللہ اکبر نہیں ملتی. ایسی تواضع کہ جو جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا متواضع ہوتا ہے. ہمارے مفتی حسن صاحب ہیں جامعہ اشرفیہ لاہور والے، ہمارے حضرت خالد اقبال طائب صاحب حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ فرماتے ہیں کہ اگر لاہور جانا ہے صرف ان سے ملنے کے لیے تو سمجھ لیں کہ آپ کے پیسے وصول ہو گئے. کچھ اور کام کرنے نہیں جانا، صرف ان سے ملاقات کرنے کے لیے بھی لاہور جانا تو سمجھ لیں آپ نے پیسے بالکل صحیح لگائے، آپ نے ٹائم بالکل صحیح لگایا. اور ایسے مٹے ہوئے آدمی، میری جب ملاقات ہوئی تو مجھے اس بات کا خود ازبر ہوا کہ واقعی صحیح بات کہی ہے کہ جتنی دیر ہم حضرت کے انتظار میں کھڑے رہے اور حضرت نے چند سیکنڈ میں ملاقات کی، اور جس طرح ملاقات کی وہ نظر آ جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے. یہ ایسی چیز نہیں جو بتائی جا سکے، سمجھائی جا سکے، یہ تو کرنے کی چیز ہوتی ہے. تو جامعہ شرفیہ لاہور کے استاد ہیں مفتی حسن صاحب، اور ان کی حضرت وہاں پہ خانقاہ میں لاہور سے پہلے حضرت کی خانقاہ بھی ہے، وہاں منگل کے دن مجلس بھی ہوتی ہے، اور ہو سکتا ہے اوقات تبدیل ہو جاتے ہوں. تو پتہ چلتا ہے انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. ہمارا شما کچھ بھی نہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے. ہاں، یہ ہمارے حضرات اکابر موجود ہیں کہ نظر آتا ہے کہ دین کا خلاصہ یہ چلتا ہوا چل رہا ہے، یہ جا رہا ہے دین کا خلاصہ. اور وہ یہی ہے کہ انسان جتنا حاصل کرتا جاتا ہے اتنا اس میں تواضع آتی جاتی ہے، اور جتنا وہ دین سے دور آتا جاتا ہے اتنی اس میں اکڑ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ علامت ہے دین کے قریب آنے کی اور دین سے دور ہونے کی. جب اکڑ پیدا ہو رہی ہے سمجھے اللہ سے دور ہے، دین سے دور ہے، ہدایت سے دور ہے، صحیح راستے سے دور ہے. اور تواضع آ رہی ہے تو سمجھے کہ دین کے قریب ہے، اللہ کے قریب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس ایک بات سنا کے ختم کرتا ہوں. بات میں ختم کر رہا تھا، یہ تو جی اپنے بزرگوں کی باتیں سنا دی، ادھر ادھر کی باتیں، کوئی صحیح دین کی باتیں سنا. آج کل یہ بھی ایک عمر سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہونے والا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال سے پہلے سب صحابہ کو اکٹھا کیا. فرمایا کہ جس کو میں نے تکلیف پہنچائی ہے، نقصان پہنچایا، وہ آج آ کر اپنا بدلہ لے لے. حضرت عکاشہ بن محسن کھڑے ہوئے کہ جنگ بدر کے اندر صفیں سیدھی کرتے ہوئے آپ نے مجھے تلوار ماری تھی، چھڑی ماری تھی، آپ مجھے وہ بدلہ دیں. پیغمبر جس پہ وحی مکمل ہو چکی ہے، سینکڑوں صحابہ آپ کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے. اللہ اکبر. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بدلہ لے لو. کیا بات ہے، بدلہ لے لو. کہنے لگے کہ جب آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی تو میری کمر ننگی تھی، اور آپ کی کمر پہ تو کپڑا ہے، آپ نے کپڑا اتار دیا. ایک روایت ضعیف ہے، ایک روایت قوی ہے. قوی روایت بخاری کی ہے، وہ بدر کے موقع کی روایت ہے. یہ میں آپ کو جو سنا رہا ہوں یہ بعد کی روایت ہے، کافی طویل روایت ہے. مجھے اس وقت حوالہ اس کا یاد نہیں آ رہا. تین صفحات بھرے ہوئے اس روایت سے، کافی طویل روایت. چھڑی مگوائی کی اس نے، آپ نے کمر ننگی کی. اس کے بعد وہ صحابی آپ کی کمر سے چمٹ گئے اور کہا کہ میں نے مارنا تھوڑی تھا، میں تو آپ کی کمر مبارک کا بوسہ لینا چاہتا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے مار لو یا معاف کر دو، ایک کام کرنا پڑے گا. اس کو کہتے ہیں تواضع کے انتہا، کہ انسان سامنے والے سے آرگومنٹ کرے ہی نہیں کہ بس ٹھیک ہے تمہارا حق ہے لو، تمہارا حق ہے لو، تمہارا حق ہے وصول کرو. دین کی اصل تواضع ہے، اور روزے ہم سے یہ تواضع پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور نمازیں ہم سے یہ تواضع پیدا کرنا چاہتی ہیں.
سحر و افطار ہم سے یہ تواضع پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ صحت مند آدمی کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، صحت مند آدمی کھڑا نہیں ہو پا رہا، صحت مند آدمی تواضع ہی دکھانا مقصود ہے۔ اللہ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ جو کہا سنا، کہنے والے سننے والے ہم سب محتاج ہیں، ہم سب کی بگڑی بنا دیجیے اللہ، ہم سب کو اپنے پیار کے قابل بنائیے، قلب سلیم، عقل سلیم، فہم سلیم عطا فرمائیے، اپنے تعلق خاص کی دولت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ اپنے پیاروں میں ہم سب کا نام شامل فرما دیجیے، اپنے اہل تعلق میں ہم سب کا نام شامل فرمائیے۔ رمضان کی بابرکت گھڑیاں ہیں، اللہ ان بابرکت گھڑیوں کی قدر کرنے والا بنائیے۔ ہم نے اپنی زندگی میں اپنا نقصان کیا ہے، ہم نے اپنی زندگی میں اپنے حالات خراب کیے ہیں، جان بوجھ کے آپ کی نافرمانی کی ہے۔ اے اللہ اس رمضان کی برکت سے ہمارے دلوں کو صاف کر دیجیے۔ تھوڑی سی محنت لگتی ہے، تھوڑی سی کوشش لگتی ہے رمضان کے اندر، انسان ہلکی سی محنت کرتا ہے، اللہ اس کے قلب کو سیدھے راستے کی طرف متوجہ فرما دیتے ہیں۔ اللہ ہمارے قلب کو سیدھے راستے کی طرف متوجہ فرما دیجیے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ ہمارے دلوں کو دین پر قائم رکھیے، ہمارے دلوں کو دین پر استوار کر دیجیے۔ یہ جتنے لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر آئے ہیں، اپنا وقت نکال کر آئے ہیں، اللہ ان کے آنے کو قبول فرمائیے۔ یہ آپ کے لیے آئے ہیں، آپ کا نام سننے آئے ہیں، آپ کے نام کی معرفت حاصل کرنے آئے ہیں، اللہ ان کے آنے کو قبول فرمائیے، کہ آنے کو رائے گاہ مت جانے دیجیے، ان کے ایک ایک قدم کو ان کے لیے، میرے لیے اور ہم سب کے لیے نجات کا باعث بنائیے۔ ہم سب کے دلوں میں جو جو جائز حاجتیں ہیں اللہ ان تمام حاجات کو پورا فرمائیے، اللہ ان تمام حاجات کو اپنے فضل سے، تمام حاجات کو اپنے کرم سے پورا فرمائیے۔ ہمارے آصف بھائی کو نرینہ صالح اولاد کی دولت سے نواز دیجیے، ہمارے نعمان بھائی کے بیٹے عبداللہ کو، حسن کو، ان کے والدین کو صحت کلی سے نوازیے، جو کام رکے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، اے اللہ غیب سے مدد فرمائیے، اللہ جی غیب سے مدد فرمائیے، غیب سے راستے کھول دیجیے۔ ڈاکٹر خالد بھائی، خالد محسن بھائی، جو پریشانی ہے اللہ غیب سے مدد فرمائیے، اے اللہ ان کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے حج کے لیے غیب سے انتظام فرما دیجیے۔ اے اللہ جتنے لوگوں نے حج کے لیے ارادہ کیا ہوا ہے، نام اپلائی کیا ہوا ہے، اے اللہ سب کی غیب سے مدد فرمائیے، اے اللہ سب کو جانا توفیق عطا فرمائیے، جانے کی توفیق عطا فرمائیے، جانا سعادت میں نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے ان سب کی حاجات کو اپنے فضل سے، کرم سے پورا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، آمين۔